السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو عزیزو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی دو بوڑھی عورتوں کے دو واقعات عوام کے اندر مشہور ہیں۔ حالانکہ ان دونوں واقعات کی کوئی اصل نہیں ہے، اس لیے میں ان دونوں واقعات کی حقیقت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ ایک راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ گزرتے تھے۔ اس محلے کے اندر کوئی بوڑھی عورت رہتی تھی جو حضور سے معاذ اللہ نفرت کرتی تھی، اللہ کے رسول کو تنگ کرتی تھی، پریشان کرتی تھی، اور آپ کو اس قدر تکلیف دیتی کہ روزانہ اپنے گھر کا کوڑا کچرا اکٹھا کر کے جب حضور اس راستے سے گزرتے اللہ کے رسول کے اوپر ڈال دیا کرتی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے درگزر فرماتے، کوئی تعارض نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن وہ عورت بیمار پڑ گئی اور اس نے حضور کے اوپر کچرا نہیں ڈالا۔ آپ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی، وہ عورت جو روزانہ ہمارے اوپر کوڑا ڈالتی تھی، مجھے تکلیف دیتی تھی، آج وہ عورت نظر نہیں آئی۔ تو آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ دراصل بیمار ہو گئی۔ چنانچہ آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، مزاج پرسی کے لیے، حال چال معلوم کرنے کے لیے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ وہ محمد نام کا نوجوان جس کے اوپر میں کوڑا ڈالتی تھی، جسے میں تنگ کرتی تھی، جس سے میں نفرت کرتی تھی اور جس کے اوپر میں کچرا ڈالا کرتی تھی، وہ میرا حال چال معلوم کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس نے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ پہلا واقعہ تو یہ۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر ایک بوڑھی عورت تھی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ مکہ کے اندر کوئی نوجوان محمد نام کا ابھر رہا ہے اور وہ لوگوں کو نئے دین کی دعوت دے رہا ہے اور پرانے دین سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو اس نے سمجھا کہ اب اس مکہ شہر کا ماحول چونکہ خراب ہونے والا ہے اور گھروں کے اندر لڑائیاں، فتنے اور جھگڑے پیدا ہونے والے ہیں، اس لیے بہتر ہے اس میں شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں چلی جاتی ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے گھر کا ساز و سامان باندھا، ایک گٹھڑی بنائی اور گٹھڑی بنا کر سامان اپنے سر کے اوپر رکھ کر وہ باہر نکل گئی۔ باہر نکلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ آپ نے فرمایا، اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ بس اب اس شہر میں ایسا ماحول نہیں رہا کہ اس شہر کے اندر سکونت اختیار کی جا سکے، رہائش اختیار کی جا سکے، میں نے ہجرت کی نیت سے دوسرے شہر میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا، اماں کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، بیٹا اگر آپ یہ بوجھ اپنے سر پر رکھ کر مجھے میری منزل تک پہنچا دیں گے تو اس سے بہتر کیا بات ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ گٹھڑی لی، اپنے سر کے اوپر رکھی اور اماں کو منزل تک پہنچا دیا۔ اماں بڑی خوش ہوئی۔ جب منزل پر پہنچی تو اس نے کہا، بیٹا آپ نے میری بڑی مدد کی، اس لیے میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ نصیحت یہ دیکھو بیٹا، مکہ کے اندر کچھ دن سے محمد نام کا ایک نوجوان ابھر رہا ہے اور وہ لوگوں کو نئے دین کی دعوت دے رہا ہے، تم اس کی بات ہرگز نہ ماننا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، یہ میری نصیحت ہے۔ آپ نے فرمایا، اماں وہ محمد آپ جس کی بات کر رہی ہو وہ تو میں ہی ہوں، میرا ہی نام محمد ہے اور میں ہی وہ نوجوان ہوں۔ اماں کہنے لگی، بیٹا اگر آپ ہی وہ نوجوان ہیں تو پھر تو بتانے والوں نے مجھے غلط بتایا۔ آپ تو بڑے بااخلاق ہیں، آپ تو کمزوروں کا ساتھ دینے والے ہیں، ضعیفوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں، آپ تو یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کے بوجھ کو ہلکا کرنے والے ہیں، تو بتانے والوں نے مجھے غلط بتایا اور وہ اتنی متاثر ہوئی آپ کے اخلاق سے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ دو واقعات ہیں میرا عزیزو جو عوام میں بڑے مشہور ہیں، حالانکہ ان دونوں واقعات کی کوئی اصل نہیں۔ حدیث کی کسی کتاب میں، سیرت کی کسی کتاب میں ان دونوں واقعات کی کوئی بھی سند موجود نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی لوگوں میں مشہور ہو گئے، من گھڑت واقعات ہیں، کسی ضعیف سے ضعیف تر روایت کے اندر بھی ان کا ثبوت نہیں ہے،
اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، فتاوی دارالعلوم کے اندر یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ ان دونوں واقعات کی کوئی اصل نہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو یاد رکھیے، ان دونوں واقعات کا حدیث کا حوالہ دے کر یا سیرت کی کتابوں کا حوالہ دے کر بیان کرنا، یا ان دونوں واقعات کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے ان کو بیان کرنا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں واقعات کی کوئی بھی اصل نہیں۔